بچوں کی تقریر میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ٹاپک نمبر 2 کرا دیا تھا، یعنی کہ رسالت۔ ہم نے رسالت پر بیان دیکھ لیا تھا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آخرت پر دیکھیں گے، اور اس کے اندر ایک مسٹیک ہے جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے فَمَنْ زُحْزِحَ یہاں ہا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پہلے جو لکھا ہوا تھا، جیسے میں دوسری کتاب میں دکھاؤں آپ کو، تو عین لکھا ہوا تھا زُحْزِحَ، لیکن یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اور یہ میں نے لکھا ہے نا یہ صحیح ہے۔ تو یہ کہاں سے ملا میرے کو؟ یہاں سے یہاں تک کا، یہ آپ کو قرآن شریف میں پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 184 سے پہلے ملے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ لفظ ہے، لیکن وہاں پر جو ہے یہ عین نہیں ہے، ہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسٹیک ہے پرنٹنگ کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی متاع غرور ہے۔ تالاب کی ایک ننھی سی مچھلی پانی میں نرم چارہ دیکھ کر اس کی طرف لپکی اور اس چارہ کو کھانا چاہا کہ اچانک ایک بڑی مچھلی آئی اور بولی، ارے بہن تو ایسا نہ کر، وہ چارہ مت کھا، اس چارے میں ایک کانٹے دار لوہا ہے جو ایک ڈور سے بندھا ہوا ہے، وہ ڈور ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی اس انتظار میں، یہاں پر انتظار لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے۔ آدمی اس انتظار میں ہے کہ تو اس چارے کو کھائے، کانٹا تیرے حلق میں پھنسے اور ڈور کھینچ کر تجھ کو پانی کے باہر نکال کر تجھ کو اپنے قبضے میں کرے، پھر گھر جا کر تجھ کو کاٹ کر پکائے اور 32 دانتوں کے بیچ تجھ کو چبائے۔ پیاری نادان بہن میری بات مان لے، یہ مصیبت مول نہ لے۔ چھوٹی مچھلی ٹھہر گئی، اس نے تالاب میں ادھر ادھر خوب چکر لگایا اور سوچا، نہ مجھ کو کانٹا دکھائی دے رہا ہے، نہ ڈور، نہ کوئی آدمی، نہ 32 دانت، اور نہ تیل، نہ کڑھائی، نہ ہی آگ، اور پھر میں تو بالکل آزاد ہوں، ذرا سی دیر میں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہوں۔ مچھلی سوچتی رہی، بالآخر اس سے نہ رہا گیا، اس نے وہ چارہ نگل لیا، اور پھر وہی ہوا جس کی خبر بڑی مچھلی نے دی تھی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب رسولوں کو بھیج کر انسانوں کو آگاہ کیا کہ اے انسانوں، تمہاری یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ تم یہاں پر اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اس کے مطابق عمل کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو آرام کی جگہ یعنی جنت دی جائے گی، اور اگر چھوٹی مچھلی کی طرح غفلت اور لاپرواہی، لالچ اور حرص سے کام لیا، رسولوں کی بات نہ مان کر اپنی سمجھ سے کام لیا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، تو ایک نہ ایک دن تم کو موت آ جائے گی اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا، اور تم کو ہمیشہ کی تکلیف والی جگہ یعنی جہنم میں جانا پڑے گا۔ موت کے بعد والی زندگی کا نام ہی آخرت ہے۔ جن لوگوں نے
نبیوں اور رسولوں کی بات مانی اور ان کے بتائے راستے پر چلے وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے بات نہ مانی اور سرکشی کی وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آج زیادہ تر مسلمان دنیا والوں کی طرح دنیا کی زندگی میں پھنس گئے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ ہم کو آخرت کا یقین تو ہے، لیکن یہ یقین بہت ہی کمزور ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی بن جائے اس کی ہم کو بہت زیادہ فکر ہے، مگر ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، ہم آخرت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو آخرت کا پکا یقین عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ میں نے آپ کو یہ آخرت کے اوپر ہم نے تقریر دیکھ لیا کس طریقے سے کرنی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نماز کے اوپر تقریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔